بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو عورت کو روزانہ کھلائی جائے تو عورت کے جوڑوں، پٹھوں اور جسم کے تمام دردوں کے لیے بہت مفید ہے۔ کھیرا چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کھانا جلدی کھاتے ہیں ان کو السر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، انار کو اس کے گودے یعنی باریک بیج سمیت کھاؤ، یہ معدے کو زندگی دیتا ہے۔ صبح ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ دھوکے باز مرد کی نشانی ہے کہ جب چلے گا تو چلتے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دے گا۔ اس مرد کا ہاتھ تھام لو، کبھی دھوکہ نہیں دے گا جس کے ہاتھ کی لکیریں مدھم ہوں۔ ناظرین، منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ قبض ہے۔ جن کا سانس پھول جاتا ہو وہ آڑو کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ آڑو معدے کو بھی تقویت دیتا ہے۔ پانی پینے سے قبل ایک دانہ دار چینی کا کھانے سے زندگی بھر گردے فیل نہیں ہوتے۔ نہانے سے پہلے کالا نمک چکھ لیا کرو، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال نظر کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی۔ ناظرین، بالوں کو دھونے سے پہلے بالوں پر عرق گلاب لگایا کرو یا پھر سرسوں کا تیل لگایا کرو، 90 سال تک بال مضبوط رہیں گے۔ شوگر سے بچنا ہے تو کسوری میتھی کا استعمال روزانہ کریں، یہ بدہضمی کے لیے بہت مفید ہے۔ آڑو کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے، معدے کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ آڑو دل کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے۔ ناظرین، جس گھر میں شام کے وقت اگر بتی جلائی جاتی ہے اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آتی۔ دانت میں کیڑا لگ جائے تو کالے نمک کے پانی سے کلی کر لو، کیڑا باہر نکل آئے گا۔ کانوں میں سیٹیاں بجنا سماعت کمزور ہونے کی علامت ہے۔ پیشاب رک کر آ رہا ہو تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، جو مرد مذاق زیادہ کرتے ہیں وہ وعدے کے اکثر پکے ہوتے ہیں۔ جو مرد زیادہ ڈرپوک ہوتے ہیں ایسے مرد بھی وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ خالی پیٹ نہانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لو۔ جو دائیں طرف کروٹ کر کے زیادہ لیٹتا ہے اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ زیادہ بائیں طرف منہ کر کے سونے والے کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایک کیلا روزانہ کھانے والے بندے کی جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور وہ بندہ فٹ رہتا ہے۔ نہار منہ شبنم پر چلو، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ تلی ہوئی چیزوں کے زیادہ استعمال سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ماش کی دال کھاؤ، شوگر سے بچے رہو گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت دماغ تیز رہے اور سستی کبھی نہ ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھائیں۔ کمر پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے کمر تھکتی نہیں ہے۔ اصلی شہد فریج کے اندر رکھنے سے جمتا نہیں ہے اور اصلی شہد پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ ناظرین، سادے پانی سے دوا کھائیں، اثر کرے گی۔ ابلے ہوئے چاول کھانے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ منہ کی چکناہٹ کو ختم کرنا ہے تو چاولوں والے پانی سے منہ دھو لیں۔ زندگی کا کڑوا سچ: نمبر 1، ماں کے سوا کوئی وفادار نہیں۔ نمبر 2، غریب کو
कोई दोस्त नहीं बनाता। नंबर 3, लोग अच्छी सीरत को नहीं बल्कि अच्छी सूरत को ज़्यादा तरजीह देते हैं। नंबर 4, इज़्ज़त सिर्फ़ पैसे की है, इंसान की कोई इज़्ज़त नहीं। और नंबर 6, इंसान जिस शख्स के लिए दिल से मुखलिस हो वही शख्स ज़्यादा धोखा देता है। नाज़रीन, सन ब्लॉक लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ कम पड़ती हैं, सूरज से जिल्द झुलती नहीं है और रंगत ख़राब नहीं होती। अंडे की सफ़ेदी निहार मुँह खाने से कभी शुगर नहीं होगी। तोरी और शलजम मिलाकर खाने से कभी नमूनिया नहीं होता। दिल की नालियाँ साफ़ करनी हो तो चुकंदर को दही के साथ खाओ। नाज़रीन, अदरक के छोटे टुकड़े 12 अदद 2 कप पानी में अदरक के टुकड़ों को जोश दिलाएं और छानकर 1 कप नीम गर्म सुबह शाम खाने के फ़ौरन बाद पी लें। दिन में 1 बार इस्तेमाल से ही पेट की चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी और आपको इसका वाज़िया फ़र्क भी नज़र आएगा। खिदमत का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? एक शख्स दरबार रसालत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन है जिसके साथ मैं अच्छा सलूक करूं, खिदमत करूं? फरमाया, वो तेरी माँ है। अर्ज़ किया, उसके बाद कौन है? फरमाया, तेरी माँ है। फिर अर्ज़ किया कि उसके बाद कौन है? फरमाया, वो तेरी माँ है। उसने चौथी बार अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद कौन है? फरमाया, वो तेरा बाप है। अनार का रस दिल के लिए बेहतर है, कैंसर से बचाता है। साइंसदानों ने दावा किया है कि अनार के दानों में पेट की इजाफी चर्बी कम करने की सलाहियत है और ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। अगर किसी को जिगर का मर्ज़ हो तो सेब खाए। बाल ज़्यादा झड़ने लगे हैं तो तिल वाला तेल लगाए। औलाद की ख्वाहिशमंद औरतों को हरे रंग की बेडशीट बिछानी चाहिए। नाज़रीन, ठंडे पानी से नहाने से खून की गर्दिश तेज़ होती है। पपीते का मुरब्बा दिल और दिमाग को कुव्वत देता है और भूख को बढ़ाता है। अगर पेशाब रुक रुक कर आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा गंडेरियाँ चूस लें। नाज़रीन, बकरे का गोश्त खाने से जवानी बरकरार रहती है। बदन पर दाने निकल आएँ तो करेले का रस लगाने से दाने फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। करेले का रस शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अंगूर खाकर सो जाया करो, मैदा ख़राब नहीं होगा। जवानी में आलू बुखारा खाया करो, बुढ़ापे में उतनी ही ज़्यादा जिस्मानी ताकत बढ़ेगी। जिसको ज़्यादातर कब्ज़ की शिकायत रहती है वो बड़े गोश्त से परहेज़ करे। पाँव में दर्द हो तो भैंस के दूध में खजूर डालकर पीने से हर किस्म की दर्द ख़त्म हो जाती है। ग़िज़ा को तेज़ी से निगलना पेट फूलने का सबब बनता है। निहार मुँह दही खाने से खून पैदा होता है। दांतों पर नीम की मिसवाक करने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। भेड़ का दूध बालों में लगाओ, बाल घने हो जाएंगे। सर का दर्द हो तो आंखें बंद करके लेट जाएं। खून की कमी आलू बुखारा फौरी दूर करता है। जो औरतें वज़न कम और पेट की चर्बी ख़त्म करना चाहती हैं वो नाफ में खीरे का रस डाला करें। नाज़रीन, एक सांस में पानी कभी ना पियो, इससे सीने का दर्द पैदा होता है। हल्के रंग के कपड़े पहना करो, इससे गर्मी कम लगती है। नाज़रीन, जो ज़्यादा वक्त एक जगह बैठा रहता है उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। चक्कर आने लगे हैं तो काला नमक वाला पानी पीने से चक्कर आने बंद हो जाते हैं। पैदल चलने से गैस की शिकायत कम होती है।
اور تیز رفتار چلنا گیس کو کم کرتا ہے۔ پیشاب بار بار تنگ کرتا ہو تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، بار بار پیشاب آنا رک جائے گا اور مثانے کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ بکرے کی چربی کھانے والے بندے سے بڑھاپا دور چلا جاتا ہے۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آ جاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ لیمو پانی پیو، 4 دن میں 3 کلو چربی پگھل سکتی ہے۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لو، اس سے چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو ادرک کا ٹکڑا چبا لیا کرو، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے چہرے پر دانے نکل آئیں تو چہرے پر ہاتھ نہ لگائیں، اس سے چہرہ مزید خراب ہو جائے گا، یعنی دانے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سونے کے تکیے کو بدلتے رہیں، یعنی سونے والے تکیے کو بدلتے رہیں، اسے صاف رکھیں۔ اگر تکیہ گندا ہو تو چہرے پر جراثیم لگتے ہیں اور اس سے دانے بنتے ہیں۔ اور رات کو سونے سے پہلے چہرہ نہ دھونا، نیند پوری نہ کرنا، یہ سب عادتیں چہرے کو خراب کر دیتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو بواسیر ہے تو زیادہ سے زیادہ امرود کھائیں۔ امرود قبض کشا ہے، امرود 20 سمیت کھائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پاؤں کی مالش کرنے سے کمر کی تکلیف سے درد سے نجات مل سکتی ہے۔ زیتون اور کلونجی کا تیل ملا کر نیم گرم کر کے مالش کیا کرو، گھٹنوں اور پٹھوں کا درد جاتا رہے گا۔ بڑھاپے میں بھی گھٹنے اور پٹھے سلامت رہیں گے۔ ناظرین، اگر حمل جلدی ٹھہرانا ہے تو زیتون کے تیل میں انڈا بنا کر کھاؤ، حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ صبح خالی پیٹ 2 بھگوئے ہوئے اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور چہرہ چمک جاتا ہے۔ ورزش نہ کرنے والے کوئی بھی وزنی کام یا جسم تھکا دینے والے کام نہ کرنے والے 100 گرام سے زیادہ گوشت دن میں کھائیں۔ جن کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں وہ بھنے چنے اور کالے تل کو دودھ کے ساتھ کھائیں۔ ناظرین، ناراض رہنے سے چڑچڑے پن کی بیماری بہت آتی ہے۔ دماغ کی گرمی کا مسئلہ ہو تو تربوز کھا لیا کرو۔ ناظرین، اگر کان میں کیڑے ہوں تو نیم کا تیل نیم گرم کر کے ڈالیں۔ سوکھا پن ختم کرنے کے لیے خسخاس اور بادام پیس کر روزانہ پئیں۔ جوؤں کے لیے پھٹکری پیس کر پانی میں ڈال کر سر دھوئیں۔ بچھو کاٹ لے تو اجوائن کا لیپ کریں۔ چوٹ لگنے پر شہد میں نمک ملا کر لیپ کریں، اس سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جسم کی بدبو ختم کرنے کے لیے پھٹکری کو پانی میں گھول کر نہائیں۔ ناظرین، اگر دانت میں درد ہے تو پھٹکری اور کالی مرچ ملا کر دانتوں پر ملیں۔ بچوں کو پیٹ کے کیڑوں کے لیے اجوائن شہد میں ملا کر چٹوائیں۔ ناظرین، آنکھ میں جالے بنتے ہیں تو نہار منہ کا تھوک انگلی پر لگا کر ہتھیلی پر رگڑیں اور گرم گرم آنکھوں پر لگا لیں۔ بچے کی ناف پھول جائے تو پسے ہوئے سرمے کی پوٹلی بنا کر ناف پر رکھیں۔ متلی میں اجوائن چاٹیں۔ معمولی پیٹ کے درد میں پودینے کا قہوہ بنا کر پئیں۔ چہرے پر مسیں ہوں تو پیاز کے بیج، شہد اور نمک ملا کر لگائیں، اس سے چہرے کے مسے بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ ادرک اور پرانا گڑ نہار منہ کھانے سے خراب گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔
ناظرین، چھوٹے بچے کو ہچکی لگ جائے تو گلے میں ریٹھے لٹکائیں۔ کمزور ہاضمے کے لیے سیاہ نمک کی ڈلی چوسیں۔ آنکھ میں درد ہے تو ادرک کا رس 2-3 قطرے ڈال لیں۔ جگر کی گرمی کم کرنے کے لیے آلو بخارے اور املی کا شربت پئیں۔ اس سے جگر کی اور معدے کی گرمی ختم ہوتی ہے۔ شیر خوار بچوں کو قے اور دست ہو تو ماں کے دودھ میں اجوائن ملا کر پلائیں۔ بستر پر بچوں کا اگر پیشاب نکل جاتا ہے تو خسخاس کے سفید دانے چینی کے ساتھ پیس کر بچے کو چٹائیں۔ زکام سے محفوظ رہنے کے لیے سوتے وقت 6-7 کالی مرچیں پانی کے ساتھ نگل لیں۔ نرم روٹی پکانے کے لیے آٹا نیم گرم پانی سے گوندیں۔ اس سے روٹی نرم اور پھولی ہوئی بنے گی۔ ناظرین، موسمی پھل کھانے سے قبض نہیں ہوتی۔ کڑوے تیل میں نمک ملا کر دانت صاف کریں۔ اس سے آپ کے دانت چمک جائیں گے اور مسوڑھوں کی سوجن بھی ختم ہوگی۔ موٹے لوگ آلو کا استعمال کم سے کم کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے کالے چنے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے لال لوبیا کا استعمال کریں۔ انجیر بھگو کر کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ انجیر جس پانی میں بھگوئی جائے اس پانی کو بھی اگر پی لیا جائے تو بھی معدے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کچی پیاز کھانے سے دل کی بیماریاں آپ سے دور رہیں گی۔ روزانہ 2-3 جاپانی پھل کھاؤ، فٹ فاٹ رہیں گے۔ ناظرین، نظام ہاضمہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ناشتے میں 1 پاؤ کے قریب جامن کھائیں۔ کمزور معدے والے اور کمزور مثانے والوں کے لیے جامن بہت بہترین ہے۔ شہد کا لیپ جلد نکھارنے کے لیے بہترین ہے۔ قد بڑھانے کے لیے بچوں کو کھجور کا شربت پلائیں۔ کچی پیاز کھانے سے مردانہ بانجھ پن ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دماغی اور جسمانی تھکن اتارنے کے لیے 2 چمچ شہد پانی میں ملا کر پئیں۔ یہ پانی روزانہ کھانا کھانے سے پہلے پئیں۔ تیل استعمال کرنے سے سونف کا تیل استعمال کرنے سے ہاضمہ آپ کا درست رہے گا۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو اینڈ تک سننے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔